بڑی اہم خبر، غزہ میں 42 فلسطینیوں کا خون بہانے کے بعد اسرائیل نے جنگ بندی معاہدہ پھر بحال کر دیا۔ اب یہ ایک طرف معاہدہ کیا کہ جناب بہت ہو چکا، اتنے سارے ممالک نے زور دیا اور پورے ملک صرف پاکستان میں نہیں دنیا بھر میں احتجاج ہوا، اس کے بعد ایک معاہدہ ہوا اور اس معاہدے کی خلاف ورزی مسلسل کرتے چلے آ رہا ہے جناب اسرائیل، اور اب اس کے بعد کہا کیا جائے کہ 42 افراد کو پھر شہید کر دیا، مسلسل بمباری۔ ان کے وزراء بیانات دے رہے ہیں کہ جناب ہمارے یرغمالی واپس آ چکے، اب کس بات کا خیال کر رہے ہیں، اب ہمیں دوبارہ غزہ کو جہنم بنا دینا چاہیے۔ یہ الفاظ ہیں ان کے وزراء کے۔ معاہدہ کرایا تھا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے، جو اس بات کے متمنی ہیں کہ مجھے نوبل انعام ملنا چاہیے، ہمارے وزیر اعظم نے بھی کہا جی ان کو ملنا چاہیے، اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں ٹرمپ صاحب کہ جی جب نیتن یاہو نے مجھ سے اسلحہ مانگا، ظاہر ہے کس لیے اسلحہ مانگا، غزہ والوں کو شہید کرنے کے لیے، تو میں ان کو دیتا رہا۔ وہ اسلحہ بھی انہوں نے ہم سے مانگا جس کا مجھے نام ہی نہیں پتہ تھا، اور یہ مانگتے تھے ہم دیتے تھے ان کو۔ سر کھلم کھلا خلاف ورزیاں، بندے مار رہے ہیں، اسرائیل کو پھر شہید کر رہے ہیں، بیانات اس طرح کے دے رہے ہیں، جس کے بعد پھر یہ ہوا کہ اسرائیل، اب ٹرمپ صاحب کے جو خصوصی مشیر ہیں، جو ان کے داماد بھی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کو عظیم مشرق وسطیٰ میں شامل ہونے کے لیے کیا کرنا ہوگا اب ہم بتائیں گے، میں پہنچ رہا ہوں اسرائیل، جا کے ان سے بات کروں گا کہ بھیا یہ نہ کریں آپ۔ سر کیا ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ؟ دیکھیں یہ اس بات کا خدشہ تھا، اور حماس تو پہلے دن سے کہہ رہی تھی، خود فلسطین، سعودی عرب، ایون پاکستان، ترکی، سب کو یہ خدشہ تھا، لیکن قطر میں پھر ٹرمپ نے ثالثی کا کردار ادا کرا کے خود ذمہ داری لی تھی کہ میں اس معاہدے کو خود مانیٹر کروں گا، اور قیدیوں کی لاشوں کا مسئلہ تھا، اس کا مسئلہ تھا، اور وہ جیسے ہی حل ہوا پھر انہوں نے وہی حرکت کی جو اسرائیل کا خاصہ ہے۔ اچھا، اس پر جب ٹرمپ سے ایک صحافی نے پوچھا کہ جناب وہ تو حملے چل رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو بڑا زبردست کام کر دیا، امن کام کر دیا، تو ٹرمپ صاحب کا حیران کن بیان سامنے پھر آیا۔ وہ کہتے ہیں اسرائیلی حملوں کے باوجود غزہ میں جنگ بندی برقرار ہے۔ یہ تو نونسنس قسم کی بات ہے۔ دیکھیں سر یہ مطلب آپ سپر پاور کا ایک بندہ ہے جو بات کر رہا ہے، غلط بات کر رہا ہے، غلط بات کوئی بھی کرے گا، سپر پاور کا ہوگا یا کوئی بھی بات ہوگا، وہ غلط تو غلط ہے، نظر آ رہا ہے۔ جنگ بندی میں حملہ تھوڑی ہوتے ہیں، جب سیز فائر ہو جاتا ہے تو حملے نہیں ہوتے۔ کبھی خوشیوں کا ایک ہفتہ ہی ان کو ملا تھا کہ پھر ان کو انہوں نے مار دیا، وہ جب چاہیں مارے۔ ادھر اب تو یہ ہو گیا کہ جو لوگ وہاں نہیں تھے اب واپس گئے تھے غزہ میں، اب تو بیچارے وہ مر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں پھر ہم آئے کیوں تھے، ہم تو یہ سن کر آئے تھے کہ جنگ بندی ہو گئی ہے۔ نہیں، بہت ظلم ہے۔ دیکھیں اس کو بہت زیادہ سیریس لینا چاہیے۔ جتنا جو کچھ ہو گیا، خاموشی، سب نادان تھے اپنی خاموشی پہ، لیکن اب اگر وہ خاموش رہیں گے اس پہ، اور اب امریکہ اگر اس کو نہیں روکے گا تو امریکہ کی کریڈیبلٹی جو ہے نا ایز اے ورلڈ پاور وہ ختم ہو جائے گی۔ ٹرمپ کی وہ حیثیت جو بن گئی ہے جنگ رکوانے کی وہ ختم ہو جائے گی۔ اب اسرائیل ڈیمیج کرے گا ٹرمپ کو، اب اسرائیل کا ہر حملہ ڈیمیج کرے گا امریکہ کو اور ٹرمپ کو، اور وہ ثالثی ممالک جو اس میں ثالث بنے تھے وہ بری طرح متاثر ہوں گے۔ ایون یورپ بھی اب جو ہے نا اس پہ چپ نہیں رہے گا، اور یہ اسرائیل میں نہیں سمجھتا کہ یہ چیز بار بار کر سکے گا۔ جیسے پہلے ہر روز ہوتے تھے، اب یہ ہو گیا، اب پھر انہوں نے روکا ہے، اب دوبارہ کرنے کے لیے اس کو کوئی جواز چاہیے، اور ادھر سے کوئی جواز نہ ہی دیں تو اچھا ہے۔ سر وہ مر رہے ہیں تو جواز تو ملے گا نا، اب حماس ظاہر کارروائی کرے گی، بھائی نہتے لوگوں پہ پھر دوبارہ حملے کر رہے ہیں آپ، تو آپ کو کیا کہہ رہے ہیں، اس پارٹی نے گردن جھکا لی نون لیگ کے سامنے، اس طرح تو وہاں نہیں جھکائیں گے، وہ تو مرتا ہوا آدمی کچھ نہ کچھ کرے گا۔ دیکھیں اس کا حل یہی ہے کہ بین الاقوامی فوج وہاں تعینات کی جائے، جس میں مختلف ملکوں کے فوجی ہوں، اگر مرے تو پھر وہ بھی مرے تاکہ پھر دنیا چیخے، پھر اسرائیل کو پتہ لگے نا، پھر وہ جوابی کارروائی کرنے کا ان کو بھی حق ہو کہ ایک کی جگہ پہ 2 حملے کریں۔ تو اب نہیں سمجھتے آپ کہ نیتن یاہو تو ہے ہی جلاد فرعون، لیکن یہ معاہدہ کرایا تھا ٹرمپ صاحب نے، تو اب ان کے خلاف نہیں مظاہرے ہونے چاہیے؟ ٹرمپ کے خلاف بہت بڑے مظاہرے آلریڈی لاسٹ اس بات سنڈے پہ نہیں ہو ہوئے، رہے، ہاں پچھلے سنڈے ہوئے ہیں۔ ٹرمپ کے خلاف پہلے ہی بہت لوگ ہیں، اور میں نے آپ کو بولا کہ اگر اسرائیل نے اب دوبارہ یہ حرکتیں کی تو وہ سب سے زیادہ ڈیمیج کس کو کریں گے؟ اپنے سب سے بڑے محسن ٹرمپ کو۔ ٹرمپ اور امریکہ ڈیمیج ہوگا، اور ہوگا اگر اس نے کیا تو ان کی کوشش یہ ہوگی ٹرمپ کی کہ فی الحال اسرائیل یہ نہ کرے، ابھی کچھ عرصے تک تو کم از کم یہ سیز فائر۔ مسلم امہ 57 ممالک وہ کیا کریں؟ ان کو چاہیے اپنی فوج داخل کر دیں غزہ میں۔ اس وقت دیکھیں جتنا دیر انتظار کریں گے وہ داخل کر دیں،
خوراک کا جو کنٹرول ہے ان جگہوں پہ اپنا کنٹرول لے لیں، اور یہ بات معاہدوں میں ہے۔ ہم سے ڈرتے ہیں سب، کیسے کر لیں گے؟ ڈرنا، دیکھیں ڈرنا تو اگر ڈریں گے تو بس پھر چپ کر کے بیٹھ جائیں، پھر کچھ بھی نہیں کریں، انتظار کریں ختم ہونے کا۔ لیکن دنیا سراپا احتجاج ہے علی، یہ اب اتنا مسئلہ یہ بین الاقوامی مسئلہ ہے۔ اب یہ اسرائیل کا غازہ کا مسئلہ نہیں رہ گیا، یہ بین الاقوامی پوری دنیا سے ملین نہیں بلینز لوگ باہر آئے ہیں اس مسئلے پہ، خود اسرائیل سے لوگ باہر آئے ہیں اس بات کے لیے۔ اور یہ اب یہ ظلم جو ہے نا یہ زیادہ عرصے جاری نہیں رہے گا، اس میں مسلمان ملکوں کو، بین الاقوامی فوجوں کو کردار ادا کرنا پڑے گا، جتنا جلدی کر دیں اتنا ہی اچھا ہے۔ اور ٹرمپ، ورنہ اس میں جو سب سے بڑا ڈیمیج ہوگا، جو سب سے بڑی کیجولٹی ہوگی وہ ٹرمپ کی ہوگی، اس معاہدے کو اگر خراب کیا گیا تو۔